السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہوگی، میں اس کے اوپر چھوٹا موٹا ایک ویلاگ بھی کر چکا ہوں، ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ FATF پہ جو کئی سالوں سے تلوار لٹک رہی تھی پاکستان کے اوپر، اور اس صورتحال میں ہم یہی دعا مانگ رہے تھے کہ جلد سے جلد FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ بلیک لسٹ کی طرف چلا جائے۔ ماضی میں پاکستان کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، اس میں مختلف حکومتوں میں گرے لسٹ میں رہا اور پھر اس میں سے نکلا بھی، آیا بھی، بھارت۔ تو یہ جو گرے لسٹ میں کئی سالوں سے تھا، تو یہ جو گرے لسٹ سے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی تقریباً کنفرمیشن ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا۔ اب کوئی موجودہ حکومت کے لوگ اس کو اپنا کریڈٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ 2 مہینے کی حکومت ہے، اور پچھلی حکومت کے لوگ اس کو اپنا کریڈٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے دور میں کئی اجلاس ہوا لیکن گرے لسٹ سے نہیں نکلے۔ دیکھیں، میں 2 باتیں یہاں بڑی زور اور اصل جو لوگ ہیں ان کو ضرور واضح کرنا چاہوں گا، اور وہ چیزیں سامنے بھی آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی موجودہ حکومت کا رول اتنا ہے کہ جس میں بلاول بھٹو صاحب نے بڑا تیزی سے ایز اے فارن منسٹر دورے کیے اور اہم ترین ملکوں میں بھی گئے اور بات چیت بھی گئی، اچھا امپیکٹ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس حکومت کے دور میں گرے لسٹ سے ختم کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کا بہت زیادہ یہ خیال ہے کہ اہم معاملات کے ساتھ ساتھ حکومتی اعتماد بھی، جیسے میں کہتا ہوں وزارت، اس چیز کے لیے سفارت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور حکومت کون سی ہے اس کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے کہ آیا بین الاقوامی دنیا پر اس حکومت کا اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے موجودہ حکومت کو یقیناً یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے دور میں ہوا، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ممالک ہیں انہوں نے ان پر اعتبار کیا۔ لیکن اصل لوگ ہیں کون؟ اصل لوگ جو ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ PTI کی حکومت کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو چلانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان سے باہر انہوں نے اہم ترین ممالک میں آرمی چیف گئے اور انہوں نے وہاں جا کے بات کی، اور بہت ساری چیزیں جو اس پچھلی حکومت کو ملیں یا فیور ہوا تو وہ جسٹ بیکاز آف آرمی چیف، ورنہ عمران خان صاحب نے تو سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ ہاں، عمران خان کی حکومت میں بھی 1-2 وزیر ایسے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ نااہل تھے۔ دیکھیے، یہ FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے سب سے بڑا ویژن جو ہے، ویژن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس نے سوچا وہ آرمی چیف ہیں جناب باجوہ، جنہوں نے DGMO ایک کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ اس پر کام کریں اور اس کام کو اس طرح کریں کہ جی پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل آئے۔ اور اس سلسلے میں جو DGMO تھے، جو GHQ میں یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے آرمی چیف کے حکم کے اوپر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور آرمی چیف اس کو ریگولر مانیٹر کر رہے تھے۔ جس طریقے سے DGMO ریگولر مانیٹر کر رہے تھے، اسی طرح آرمی چیف کو بھی ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں چند نام بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو میں لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کے اہم ترین ادارے ISI نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ ویلاگ ہے، میں اس میں ڈیٹیل تو نہیں دے سکتا، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فائنینشیل ٹیررزم کا مسئلہ تھا، ٹیررزم، دہشت گردی تھی، الزام تھا، بہت سارے نکات تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی نکات کے جوابات دیے گئے، اور ایسے نکات کے جوابات ضروری تھے جو کہ ان کو تسلی ہو کہ آپ کی، تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو عملی اقدام بھی اٹھانا پڑا۔ ایون IB بھی نے بھی اپنا رول ادا کیا، خاص طور پہ جو انٹرنل دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی تھی، اور اس طریقے سے یہ جو آرگنائزیشن ہے، اہم ترین ادارے ISI کا بہت بڑا رول تھا۔
اسی طریقے سے حکومت کے اس وقت کے وزیر جناب فروغ نسیم جو کہ وزارت قانون سے ان کا تعلق تھا، وہ اس ڈی جی ایم او کے اس آرگنائزیشن کا حصہ تھے، اور انہوں نے قانون کے لحاظ سے جو بھی ڈی جی ایم او کو مدد کی ضرورت تھی اس میں فروغ نسیم نے اپنی بہترین قانون کے لحاظ سے کام کیا. ایون کہ کچھ چیزیں تو ویسے ہی ہو گئیں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتوں اور حکومت کے پاس اتنے زیادہ ووٹ نہیں تھے کہ، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کی بنیاد پر آپ کو پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑا. تو اس صورتحال میں جو بہت اہم ترین قانون سازی کی، اس میں ظاہر ہے ڈی جی ایم او کے اندر آپ کے جو کام کر رہے تھے جو لوگ، اور ظاہر ہے کہ یہ جی ایچ کیو میں تھا، اس میں ظاہر ہے آرمی کی جو آپ کے لا ڈویژن ہوتا ہے، ان کا جیٹ بلیک برانچ ہوتا ہے، وہ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اس میں وزارت قانون کے اس وقت کے وزیر فروغ نسیم نے بھی اپنا کردار ادا کیا. لیکن ایک ایسا شخص جس کا نام کہیں نہیں آ رہا ہے، وہ شخص جتنے انٹرنیشنلی آپ کو بہت سپورٹ کیا، اور وہ ہیں جناب آپ کے سلطان علی علانہ صاحب. یہ سلطان علانہ صاحب، یہ سلطان علی علانہ صاحب حبیب بینک کے چیئرمین، ایچ بی ایل کے وہ بورڈ آف گورنرز کے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں آرمی چیف کی ریکویسٹ کے اوپر کافی کام کیا، اور ایسے چیزیں اور ایسی انفارمیشن اور ایسا مواد اور ایسے لوگ پرووائڈ کیے ڈی جی ایم او کی اس آرگنائزیشن کو، جس سے بہت اہم ترین جو ہے وہ کام ہو سکا. تو یہ چند لوگ جو ہیں جن کا نام لینا مجھے ضروری تھا، جس میں میں نے فروغ نسیم صاحب کا نام لیا، جس میں میں نے بتایا کہ جناب کس طرح ڈی جی ایم او کام کر رہے تھے، آئی ایس آئی اس میں کس طریقے سے آؤٹ آف وے جا کے اس نے سپورٹ کیا، آئی بی نے بھی اپنا رول ادا کیا، اور جو چیئرمین حبیب بینک تھے جناب علانہ صاحب، انہوں نے آرمی چیف کے ریکویسٹ کے اس اہم ترین مسئلے کو ایف اے ٹی ایف سے گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو ان کی ریسورسز تھے، جو ان کے پاس انفارمیشن تھی، جو ان کے تعلقات تھے، جو ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے، وہ ساری چیز انہوں نے آرمی چیف کے حوالے کی، اور پھر آرمی چیف نے باضابطہ اس کو ڈی جی ایم او کے حوالے کیا، اور ڈی جی ایم او نے ان تمام اہم ترین چیزوں کو جو ہے وہ بہترین مقاصد کے طور پر اس کو شامل کیا، اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر آپ نے سنا آ گیا ہے. اب تو دوسرے ممالک بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے کہ آپ نے ایسی کیا کام کیا تھا اور کس طریقے سے آپ نے کام کیا تھا جس کے بنیاد پر آپ کو گرے لسٹ سے باہر کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی اور بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہر پاکستانی کی کامیابی ہے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جی پچھلی حکومت ہے اس کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا قانون سازی ہوئی ہے، سوائے فروغ نسیم صاحب کے. باقی ساری کی ساری انڈر جو آپ کے سپرویژن تھا وہ ڈی جی ایم او کا تھا، اور ڈی جی ایم او کے اوپر جو کام کر رہے تھے وہ آرمی چیف تھے، اور آرمی چیف کا یہ ویژن تھا، اور یہ ساری ارینجمنٹ ان کی تھی. اور اس ارینجمنٹ کے تحت پاکستان نے علانہ صاحب کو بھی انگیج کیا، فروغ نسیم صاحب کو بھی انگیج کیا، کچھ اور لوگ بھی انگیج ہوئے، پاکستان کے اہم ترین آئی ایس آئی بھی انگیج ہوئی، اور پھر ڈی جی ایم او کے نیچے یہ ایک بہترین آپ کے ڈاکومنٹیشن قانون سازی ہوئی، ڈاکومنٹیشن ہوئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس اہم ترین کام کے عوض پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ تھی بہت اہم ترین انفارمیشن. اور ڈاکٹر دانش پراد دیجیے اللہ حافظ.